اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 مشکل الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ ہجے کر کے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اس ویڈیو کو ایک بار لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان الفاظوں کی اچھے سے سمجھ آ سکے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی غلطی ہوتی ہے اور اس سے ترجمہ بدل جاتا ہے تو یہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو کا سب سے پہلا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ ہود آیت نمبر 13۔ اس میں دیکھیں نون کو سین کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ تا اور طوا کو پڑھتے ہوئے دھیان سے پڑھنا ہے، یہ ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں۔ لوگ یہاں تا کی جگہ طوا پڑھ دیتے ہیں اور طوا کی جگہ تا پڑھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تا کی آواز باریک ہوگی اور طوا پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور آگے طوا کو عین کے ساتھ ملائیں گے تو عین کی آواز حلق سے نکلے گی، عین کی جگہ الف نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تو یہاں پر احتیاط سے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں، تا کو اس شد والی میم کے ساتھ ملانا ہے، اس جزم والی میم کو نہیں پڑھنا۔ جہاں بھی جزم اور شد والے حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم نے جزم یعنی ساکن حرف کو چھوڑ کر شد والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو اس تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اخفا ہوگا، یعنی اس نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں دیکھیں نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو نہیں پڑھنا، لام کی آواز باریک ہوگی۔ میم زبر ما، نون سین زیر نس مانس، تا زبر تا، طوا عین زبر طوا، تا میم پیش تم، تا طوا تم، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون لام زیر نل، لام کھڑی زبر لا، ہا زیر ہی، من دون اللہ ما استطعتم من دون اللہ۔ اگلے مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ ہود آیت نمبر 27۔ ان الفاظوں میں جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہے یہاں پر یا کی، یعنی یا کو را کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں ہم نے سختی سے ملا کر پڑھنا ہے، اور را کو ہم نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں را کے بعد حمزہ ساکن ہے تو یہاں جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا، اور آخر میں دیکھیں جب یہاں پر وقف کرنا ہے تو یا کے نیچے اس زیر کو نہیں پڑھنا۔ با الف زبر با، دال زیر دی، یا را زبر یر، با دی یر، را حمزہ زبر را، یا زیر یی، را یی، با دی یر را یی، اور اگر یہاں وقف کرنا ہے تو پھر ایسے پڑھیں گے، با دی یر را یی۔ اگلے مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ ہود آیت نمبر 30۔ یہاں دیکھیں حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں اخفا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد طوا ہے، تو یہاں ہم نے نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ طوا کی آواز پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی۔ را کو تا کے ساتھ ملانا ہے، اس دال ساکن کو نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر دال کو پڑھ دیتے ہیں، یعنی را کو دال کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ را کو آگے تا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ کہیں بھی ساکن اور شد والے حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم نے ساکن حرف کو چھوڑ کر شد والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس را کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، طوا زبر طوا، را تا زبر را، تا پیش تو، ہا میم پیش ہم، طوا را تو ہم۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا، اور اگر وقف نہیں کرتے آگے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر بھی جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، یعنی
إن طردتهم أفلا تذكرون۔ اگلے مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ ہود آیت نمبر 35۔ یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ اس الف کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، یہاں اس الف کو نہیں پڑھنا، لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کو آنا پڑھ دیتی ہے، یعنی نون کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھتی ہے، تو یہ ایک بڑی غلطی ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا۔ آگے دیکھیں، را کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یا کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو ہم نے 3 سے 4 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد حمزہ کے اوپر 2 پیش ہیں اور آگے میم ہے، تو یہاں ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی مد کو بھی پورا پڑھیں گے اور پھر آگے حمزہ کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ بھی کیا جائے گا، اور پھر دیکھیں آگے میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور میم کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی یہاں پر مد کو بھی پڑھنا ہے اور دونوں جگہ پر غنہ بھی کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہاں پر مد بھی پورا نہیں پڑھتے اور غنے بھی پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ الفاظ پڑھنے میں غلط ہو جاتے ہیں۔ تو ان لفظوں کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ واو زبر وا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، و آنا، با زبر با، را یا مد زیر ری، حمزہ میم 2 پیش میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، بری مما، وانا بری مما۔ اس ویڈیو کے آخری مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں پر اس الف کو فا کے ساتھ ملائیں گے، آگے را کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے، اس خالی الف کو، اس خالی لام کو نہیں پڑھنا۔ را کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو را پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تا کو نون کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے، نون کو آگے واو کے ساتھ ملائیں گے تو واو مدہ ہوگی، اور آخر میں را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ واو زبر وا، فا الف زبر فا، را تا زبر رات، وفارات، تا نون زبر تن، نون واو پیش نو، را پیش رو، تن نور، وفارات تن نور۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے 5 مشکل الفاظ جن کو ہم نے صحیح تلفظ کے ساتھ ہجے کر کے پڑھنا سیکھا ہے۔ تو اس ویڈیو کو خود بھی دھیان سے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ایک غلطی بھی درست ہو گئی تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہم سب پر فرض ہے۔ تو جہاں ہم ہر روز اپنے دوستوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تو وہاں ایسی ویڈیوز بھی لازمی شیئر کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔